ایک امریکن امیر ترین شخص ہیں وارن بفے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ آدمی کمانے سے امیر نہیں ہوتا بلکہ خرچ کرنے سے امیر ہوتا ہے۔ اب آپ کے پاس پیسہ ہے خرچنے کو یا پھر کوشش اور وقت ہے۔ میرا آپ کو بطور فرد بھی یہ مشورہ ہے، اور اگر کوئی ایسا شخص جو پولیٹکس سے وابستہ ہے اور سن رہا ہے اسے بطور اسٹیٹس مین بھی یہ مشورہ ہے کہ جو بڑے انسان ہوتے ہیں وہ چیزوں کو خرچ کرتے ہیں کسی پروسیس کو ڈیزائن کرنے کے لیے۔ اب اس کو تھوڑی مشکل بات کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ ہمارے شہر میں ایک ٹریفک سگنل پر کچھ بھکاری تھے۔ وہاں پر ٹریفک رکتی تھی، وہ ہر گاڑی کے پاس جاتے تھے، بھیک مانگتے تھے، اس سے ان کا کیا تھا کہ گھر چلتا تھا۔ ایک دن وہ ٹریفک سگنل خراب ہو گیا۔ ٹریفک سگنل خراب ہوا تو ان بھکاریوں نے اپنی جیب سے پیسے ڈال کر الیکٹریشین کو بلایا، اور وہ حکومت کے جو ہے نا وہ کارندے پہنچنے سے پہلے انہوں نے ٹھیک کروایا۔ تو میں نے پوچھا ان سے کہ ایسا کیوں؟ تو انہوں نے کہا جی جس پروسیس سے ہماری آمدن وابستہ ہے، ہم اس پروسیس کی بہتری کے لیے اپنی آمدن بھی خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں بڑا حیران تھا کہ یہ ہماری یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھایا جا رہا، بہت پڑھے لکھے لوگ ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں، تو ہمارے بھکاریوں کی سوچ یہاں تک ہے۔ تو ہمیشہ انویسٹمنٹ کریں اس پروسیس کو ڈیزائن کرنے کے لیے جو آپ کو انویسٹمنٹ جیسی چیزیں ریٹرن میں دے سکتا ہے۔ کسان کبھی بھی وہ گندم پکا کر روٹی نہیں کھاتا جس سے اس نے مزید گندم اگانا ہوتی ہے، یعنی وہ بیج کو ہمیشہ سیو رکھتا ہے، اسے ہمیشہ محفوظ رکھتا ہے، اسے اپنی بھوک پر جو ہے وہ ترجیح دیتا ہے۔ وہ اپنی بھوک کو تو اس پر قربان کر سکتا ہے، اس کو اپنی جو ہے وہ بیج کو اپنی بھوک پر کبھی بھی قربان نہیں کرتا۔ تو اپنی کوششوں کو، اپنے پیسے کو اس سسٹم پر خرچ کریں جس نے آپ کو مزید پیسے دینے ہوتے ہیں، یا اپنے پیسے کو اس سکل پر جو ہے وہ یوز کریں جس سکل نے آپ کو مزید پیسہ دینا ہوتا ہے۔ آج اگر ہم اپنی نیشن کی سطح پہ دیکھیں تو کتنی افسوسناک بات ہے کہ کوئی ایک منسٹر جب سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے تو وہ شعبہ بہت اچھا چل رہا ہوتا ہے، جیسے ہی وہ واپس جاتا ہے تو سب تہس نہس ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ لوگ کوئی سسٹم ڈیزائن ہی نہیں کر رہے تھے، وہ کوئی پالیسی بنا ہی نہیں رہے تھے۔ وہ جو کچھ تھا، وہ جیسے غالب نے کہا تھی وہ ایک شخص کے تصور سے، اب وہ رہا نہ یہ خیال کا۔ تو وہ جیسے ہی ایک شخص اس سسٹم سے نکلتا ہے وہ پورا سسٹم جو ہے وہ کولیپس کر جاتا ہے۔ تو آپ کا گھر، آپ کا کیریئر، اس کی سینٹر آف ایکٹیویٹی آپ کو نہیں ہونا چاہیے۔ وہ شخص اپنی آنے والی جنریشن پہ احسان کرے گا کہ اگر وہ ان جنریشنز کو اپنے انحصار سے نکالے۔ اگر وہ سینٹر آف ایکٹیویٹی خود بن گیا تو اس کا مطلب اس نے بے ایمانی کی ہے، بدنیتی کی ہے، یا پھر اس کو اس چیز کی سمجھ ہی نہیں تھی۔ ایک مطلب حیران کن بات ہے، KFC کا جو فاؤنڈر ہے اس کی ڈیتھ غالباً 4 دہائیاں ہو گئی ہوں گی۔ جو مرسڈیز کا مالک ہے اس کی ڈیتھ کو شاید 8-9 جو ہے وہ دہائیاں ہو گئی، یعنی تقریباً صدی ہونے والی، لیکن ان کی آرگنائزیشنز، ان کی پالیسیز، ان کے سسٹمز آج بھی اسی طرح چل رہے ہیں جیسے بنانے والا، یا بلکہ اس سے بھی مزید وہ اپ گریڈ کر چکے ہیں، بہتر ہو چکے ہیں۔ تو اپنی زندگی کو بھی اس طرح چلائیں کہ وہ آپ کی ایکٹیو اپیرنس کے علاوہ چلے، خاص طور معاشیات، کہ آپ کو اپنی معاشیات میں روزانہ کی بنیاد پہ کبھی بھی کام نہ کرنا پڑے۔ اگر آپ کوئی ایسا پروسیس ڈیزائن کرنے میں، کوئی ایسا جو ہے سسٹم ڈیزائن کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کم از کم زندگی کی جو معاشی ہے نا وہ سردردیاں اور فکریں ان سے نکل جائیں گے۔ اور یاد رکھیں، انسان
حقیقی کریٹو تب بنتا ہے جب وہ معاشیات کے بوجھ سے، معاشیات کے مسائل سے نکل جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں نے ایک بزنس کا آغاز کیا تھا تو میں نے اپنے استاد محترم کو بتایا تو انہوں نے مجھے بہت خوش ہو کے کہا تھا، چلیں آپ کا مال کھلا ہونے سے آپ کا خیال بھی جو ہے وہ کھلا ہو جائے گا۔ تو انسان کی معاشی زندگی بہتر ہونے سے اس کے باقی بھی زندگی کے پہلو جو ہیں وہ بہت زیادہ نمایاں جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں، ان میں بہتری آ جاتی ہے۔ اس لیے اپنا آپ کسی سسٹم پر انویسٹ کریں، کسی پروسیس پر انویسٹ کریں، اور انویسٹمنٹ کو کبھی بھی پروسیس سے عزیز نہ رکھیں، جس پروسیس سے اصل میں پیسہ جو ہے